اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فصل حروف العطف۔ یہ فصل حروف عطف کے حوالے سے ہیں۔ عطف کا معنی ہے لفظی اگر دیکھنا ہو تو مائل کرنا، کسی چیز کو کسی چیز کی طرف مائل کرنا۔ تو یہاں حروف عطف کو عطف اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ پہلے والا جملہ ہے، دوسرے والے جملے میں وہی معنی کو بیان کرنا ہے، اسی کی طرف مائل والے معانی کو بیان کرنا ہے، اس لیے اس کو حروف عطف کہا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ حروف عطف جو ہے کل 10 ہے۔ واو ہے، فا ہے، ثم ہے، حتی ہے، او ہے، اما ہے، و ام ہے، و لا ہے، و بل ہے، ولیکن ہے۔ اور ان کے ہر ایک کے حوالے سے الگ الگ احکام ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ترتیب سے بیان کریں گے۔ تو پہلے والا یہ جو ہم نے ابھی بیان کیا تھا واو فا ثم حتی، یہ جمع کے لیے آتے ہیں، یعنی پہلے والے معطوف کے حکم معطوف علیہ کے لیے بھی ہے، معطوف علیہ کے حکم کا ایک ہونے کے حوالے سے۔ باقی جو ثم ہے اس کے الگ احکام ہے، فا کے الگ احکام ہے، اور حتی کے الگ ہے، یہ ابھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ واو فا ثم حتی یہ 4 جو ہے جمع کے لیے، باقی ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ سب کے بیان کریں گے۔ فصل حروف العطف، حروف عطف جو ہے اس کے بارے میں ہے، وہی عشرۃ، اور یہ کل 10 ہے۔ الواو پہلا واو ہے، والفا دوسرا فا ہے، وثم تیسرا ثم ہے، وحتی چوتھا حتی ہے، واو پانچواں جو ہے او ہے، اما چھٹا ہے، ام ساتواں ہے، ولا آٹھواں ہے، وبل نواں ہے، ولیکن 10واں ہے۔ یہ 10 حروف عطف ہے۔ فالاربعۃ الاول للجمع، پہلے والے 4 جو ہے جمع کے لیے آتے ہیں، جمع کرنے کے لیے، معطوف علیہ حکم کو جمع کرنے کے لیے۔ یہ جو اربع اول سے مراد واو فا ثم حتی ہے، یہ 4۔ فالواو للجمع مطلقاً، واو مطلق جمع کے لیے آتے ہیں، یعنی معطوف علیہ کا حکم ایک ہوگا، چاہے وہ ترتیب کے ساتھ ہو چاہے معیت کے ساتھ ہو، جس طریقے سے بھی ہو، ترتیب میں سے ہو یا معیت میں سے ہو، جو بھی ہو، یعنی مطلقاً آتے ہیں۔ نحو جیسے کہ یہاں پر فرماتے مثال، جاء زید و عمر، میرے پاس آیا زید اور عمر۔ زید کے لیے بھی معطوف علیہ ہے، اس کا بھی حکم آنا ہے، عطف کا حکم بھی عمرن کا وہی آنا ہے۔ اب یہ فرق نہیں ہے، مطلقاً ہے، چاہے وہ ساتھ آئے ہو یا ترتیب سے، زید پہلے آئے عمر بعد میں آیا ہو، یہ بھی ہو سکتے ہیں، یا جو ہے دونوں ساتھ آئے ہو، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مطلقاً سے مراد یہ ہے، دونوں ساتھ آئے یا ترتیب سے آئے، تو ترتیب و معیت کے ساتھ ہو یا بغیر ہو، ترتیب و معیت ہو۔ سواء کان زید، یہاں پر بیان کرتے ہیں مطلقاً کی تفسیر شادی ہی۔ سواء کان زید مقدما فی المجیء ام عمر، چاہے زید پہلے آیا ہو یا عمر آیا ہو، یعنی آنے میں زید نے پہل کیا ہو یا عمر نے کیا ہو، یہ دونوں کو بیان کرتے ہیں، یا دونوں ساتھ آیا ہو، یہ جو ہے مطلقاً کی تفسیر ہو گئی۔ یہ ایک بات۔ والفا دوسرا جو حروفات میں سے فا ہے، فرماتے ہیں للترتیب بلا مہلہ، یہ ترتیب کو بیان کرتے ہیں لیکن مہلت کے بغیر، ڈر یعنی تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، ترسیل کے ساتھ، یعنی یک کے بعد دیگر کے ساتھ۔ نحو قام زید فعمر، زید کھڑا ہوا فوراً عمر کھڑا ہوا، ترتیب اور بلا مہلہ، بغیر کسی مہلت کے زید کے ساتھ عمر بھی کھڑا ہوا، تو ترتیب ہے، یعنی زید پہلے کھڑا ہوا عمر بعد میں ہوا۔ یہاں حدیث ہے فعلی امیر، جس کا پیغمبر امیر ہو، جس کا پیغمبر مولا ہو، اس کے لیے فعلی امیر، یعنی بلا مولا کسی کو اس کے اندر داخل کیے بغیر علی اس کا کیا ہے، مولا ہے۔ یہ حدیث بھی اسی میں سے ہے، قام زید فعمر کی طرح، دعائے ندبہ کا جملہ۔ فرماتے ہیں پھر آگے قام زید فعمر، یعنی اذا کان زید مقدما بلا مہلہ، زید آیا پہلے، پھر اس کے بعد بغیر کسی مہلت کے عمر آیا۔ وثم للترتیب بمہلۃ، لیکن ثم جو ہے ترتیب کو بھی کے لیے بھی آتے ہیں اور مہلت کے ساتھ، جیسے نحو دخل زید ثم خالد،
زید داخل ہوا پھر خالد داخل ہوا، تو زید ترتیب میں پہلے ہیں، زید پہلے داخل ہوا، خالد بعد میں داخل ہوا، لیکن مہلت کے ساتھ، یعنی ممکن ہے 1 گھنٹے کے بعد ہو، ممکن ہے 10 دن کے بعد ہو، ممکن ہے 10 مہینے کے بعد آیا ہو دوسرے شہر سے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ترتیب اور مہلت دونوں کے لیے آتے ہیں۔ ثم اذا كان زید مقدما بالدخول وبينهما مہلہ، جب زید کا داخل ہونا پہلے ہو اور عمر کا داخل ہونا مہلت کے بعد ہو تو آپ ثم کو استعمال کریں گے۔ وہ حتی حروف عطف میں سے یعنی چوتھا جو ہے حتی ہے، کا ثم، یہ حتی بھی ثم کی طرح ہے، فی الترتیب والمہلہ، حتی جس طرح ثم ترتیب اور مہلت کو بیان کرتا تھا، حتی بھی ترتیب اور مہلت کے معنی میں آتے ہیں۔ الا، مگر ایک فرق ہے حتی اور ثم کے درمیان، ان مہلتها، حتی کی جو اندر مہلت ہے وہ اقل من مہلت ثم کی مہلت کی طرح نہیں ہے۔ ثم میں مہلت ہو سکتا ہے 2 دن کا ہو، لیکن حتی کے اندر جو مہلت ہے وہ 1 گھنٹے کا ہو۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مَعْطُوفَهَا دَاخِلًا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، دوسرا جو حتی اور ثم کے درمیان فرق یہ ہے کہ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مَعْطُوفَهَا، یعنی معطوف حتی میں شرط ہے کہ وہ داخل ہو معطوف علیہ میں، لیکن یہ ثم میں ایسا نہیں ہے، الگ ہے۔ یہ 2 فرق ہو گئے۔ وَهِيَ تُفِيدُ قُوَّةً، اور یہ فائدہ دے گا معطوف میں قوت کا، تقویت کا، یعنی اس میں قوت کا فائدہ دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں بیان کرتے ہیں نحو مات الناس حتی الانبیاء، لوگ مر گئے یہاں تک کہ انبیاء بھی مر گئے، انبیاء بھی فوت ہو گئے، تو یہاں پر معطوف علیہ کی قوت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی انبیاء ایک سپر پاور ہیں، وہ بھی فوت ہو گئے، انسانوں کے ساتھ مر گئے ہیں، تو یہ یعنی یہاں پر قوت کو بیان کر رہا ہے۔ او ضعفن، یا جو ہے کسی کی ضعف کو بیان کرنا مراد ہو، او ضعفن، ضعفن، ضعفن اور ضعفن، ضعفن کہے تو اضافہ ہے، ضعفن پڑھے تو یہ کمزوری ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ او ضعفن فیہ، یا کسی کی ضعفیت کو، کمزوری کو بیان کرنا ہو، جیسے نحو قدم الحاج حتی المشاة، حاجی آ گئے یہاں تک کہ پیدل اور پیادے والے بھی، تو یہاں مشاة جو ہے طریق ایک طرح سے دیکھا جائے ضعف ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، یعنی حاجی جو پیدل آ رہے ہیں وہ بھی پہنچ گئے ہیں ساتھ، تو یہاں پر جو ہے معطوف کا معطوف علیہ کے اندر داخل ہونے کو بیان کر رہا ہے، اور اقل مہلت کو بھی ان دونوں میں بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں او ایک، و اما 2، و ام 3، حروف عطف میں سے یہ 3، یعنی 5واں، 6واں اور 7واں جو کہ حروف عطف میں سے ہیں، یہ هذه الثلاث، یہ تینوں، هذه الثلاث یہ تینوں، لثبوت الحکم، حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، لأحد الامرین لا بعینہ، کسی ایک امر کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن کسی ایک معین کے لیے نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی معطوف معطوف علیہ دونوں کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، بلکہ کسی ایک کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، یا یہ حکم معطوف کے لیے یا معطوف علیہ کے لیے، کسی ایک کے لیے، لیکن دونوں کے لیے نہیں ہے۔ نحو جیسے کہ مررت برجل او امرأۃ، میں گزرا ایک مرد سے یا ایک عورت سے۔ اب یہاں معطوف معطوف علیہ کا حکم ایک نہیں ہے، دونوں سے نہیں گزرے، ایک سے، یا مرد سے یا عورت سے، دونوں سے نہیں، تو اس کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اما، اور دوسرا جو ہے اما ہے، انما یکون حرف العطف، یہ اما تب حروف عطف میں سے ہوگا اذا کان تقدم علیہا اما اخرى، اس سے پہلے ایک اور اما کا آنا ضروری ہے۔ نحو جیسے کہ العدد اما زوج و اما فرد، عدد جو ہے یا زوج ہوں گے یا فرد ہوں گے، یا 2 ہوں گے یا 1 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ اما حرف عطف میں سے تب ہوگا جب اس سے پہلے ایک اور اما ہے، تو العدد اما زوج و اما فرد میں یہ اما ثانی تب یہ حرف عطف میں سے ہوگا جب اس سے پہلے العدد اما کہہ کر ایک عدد اما پہلے آیا ہے، اس لیے۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَقَدَّمَ إِمَّا عَلَى أَوْ،
لیکن یہ اما جو ہے او پر مقدم ہونا یہ بھی جائز ہے. جیسے زید اما کاتب او لیس بکاتب، زید لکھنے والا ہے یا لکھنے والا نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے زید اما کاتب، یا وہ لکھنے والا ہے، او لیس بکاتب یا لکھنے والا نہیں ہے. تو یہ او سے پہلے اما آنے کی مثالیں اور جائز ہے. وہ اور یہ حروف عطف میں سے تقریباً 7واں ہے وہی جو کہ ہے. علی قسمین، اور یہ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. وہیا، اور یہ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک متصلتن، ایک متصلہ ہے، دوسرا منقطعہ ہے. لیکن متصلہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہیا، یہ متصلہ ما یسأل بها عن تعیین احد الامرین والسائل عالم بثبوت احدہما مبہما بخلاف او و اما. او اور اما کی خلاف متصلہ وہ ہے جو سائل سوال کرتا ہے کسی آدمی سے، مخاطب سے، تو وہ کسی ایک کو تعین کرنے کے لیے ہے، اور یہ سوال کرنے والا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو مبہم ہے کہ یہ کون ہے. مثلا چوری کرنے والا زید ہے یا عمر ہے، ان دونوں کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے. تو سائل کو پتہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہے، اس کو یقین ہے مثلا یہ زید چور ہے یا عمر چور ہے، لیکن ان دونوں میں سے کون چور ہے یہ معلوم نہیں ہے. تو اس کو متصلہ کے ذریعے سے سوال کیا جائے گا، جو کہ او اور اما کے خلاف. فإن السائل بہما، چونکہ یہ او اور اما میں جو سائل ہوتا ہے لا یعلم بثبوت احدہما اصلا، وہ اصلا اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ زید چور کون ہے. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، مثلا فرض کرے چوری کی ہے کسی جگہ سے، کہ چور کون ہے پتہ نہیں ہے، تو آپ او اور اما کے ذریعے سے سوال کرے گا. لیکن اگر کسی ایک کا پتہ ہے زید اور عمر میں سے، لیکن کون ہے معین نہیں ہے، تو آپ متصلہ کے ذریعے سے سوال کرے گا. وَيَسْتَعْمِلُ بِثَلَاثَةِ شُرُوط بِثَلَاثَةِ شَرَائِطٍ، یا آپ یوں کہیں یعنی جو ہے استعمال ہوں گے 3 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط الاول ان یقع قبلها حمزۃ، اس سے پہلے حمزہ استفہامیہ ہونا چاہیے. نحو، جیسے کہ فرماتے ہیں ازید عندک ام امر، ازید عندک، کیا آپ کے پاس زید ہے ام امر یا امر ہے. تو یہاں پر جو ہے متصلہ حروف عطف میں سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے حمزہ استفہامیہ واقع ہوا ہے. ایک والثانی، دوسری شرط جو کہ کے لیے ہے استعمال کی شرائط میں سے دوسری شرائط، ان یلیہا لفظ مثل ما یلی الحمزہ، حمزہ کے بعد وہی لفظ آنا چاہیے جو اس سے پہلے ہیں. ٹھیک ہے، ان یلیہا لفظ یعنی اس کے بعد وہ لفظ آنا چاہیے مثل ما یلی الحمزہ، جو حمزہ کے بعد آتے ہیں. آنی ہمارا مطلب یہ ہے ان کان بعد الحمزۃ اسم، اگر حمزہ استفہامیہ کے بعد اسم ہے، فکذالک بعد کما مر، یعنی کے بعد بھی اسم ہونا چاہیے. اگر حمزہ استفہامیہ سے پہلے فعل ہے تو کے بعد بھی فعل ہونا چاہیے. اگر حمزہ استفہامیہ کے بعد اسم ہے تو کے بعد بھی اسم ہونا چاہیے. یہ دوسری شرط ہے اس کے. وَإِن كَانَ فِعْلٌ فَكَذَلِكَ، یہ یہاں بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر حمزہ استفہامیہ کے بعد فعل ہو تو فَكَذَلِكَ، یعنی کے بعد بھی فعل ہونا چاہیے. نحو اقام زید، دیکھو حمزہ استفہامیہ کے بعد فعل ہے تو قعد امر، کیا امر بھی بیٹھے ہیں، تو یہاں قعدہ فعل واقع ہوا ہے. یعنی بعبارت دیگر پہلی شرط ہم نے بیان کیا کہ حمزہ استفہامیہ ہونا چاہیے کی شرائط استعمال میں سے. دوسری شرط یہ کہ کے استعمال کرنے کی دوسری شرط یہ کہ سے پہلے حمزہ استفہامیہ ہو، اور اس کے بعد اگر اسم ہے تو کے بعد بھی اسم ہو. اگر اس سے پہلے فعل ہو، حمزہ استفہامیہ کے بعد فعل ہو، تو کے بعد بھی فعل ہونا ضروری ہے. فلا یقال، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ارأیت زیدن ام امرن، کیا آپ نے زید کو دیکھا ہے یا عمر کو، یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ چونکہ ارأیت زیدن میں حمزہ استفہامیہ کے بعد رأیت فعل آیا ہے اور امرن میں اسم آیا ہے، تو اس لیے جائز نہیں ہے. ارأیت زیدن ام ارأیت امرن آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جائز ہے. لیکن فلا یقال ارأیت زیدن ام امرن یہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ رأیت یہاں پر نہیں آیا.
تیسری شرط یہ ہے کہ ہم استعمال کرنے کی ان یکون ثبوت احد الامرین المتقاربین محققا، دو امروں کا متقارب ہونا یعنی ساتھ ہونا تحقیقی طور پر یہ ضروری ہے۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْإِسْتِفْهَامُ عَنِ التَّعْيِينِ، اور جو متکلم ہوگا وہ ان دونوں امروں کو متقاربین کو معین کریں گے کس کے ذریعے سے؟ سوال کے ذریعے سے۔ فَلِذَلِكَ، پس اسی لیے وَجَبَ أَن يَكُونَ جواب ام بِالتَّعْيِينِ دون نعم أو لا، تو اس وقت ام سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہاں پر آپ کو معین کرنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ کو نام کہنا ہوتا ہے او لا کہنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ فَإِذَا قِيلَ، مثلا مثال کے طور پر ابھی دے رہے مثال، أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ أَمْرٌ، میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کے پاس زید ہے یا عمر ہے؟ فَجَوَابُ بِتَعْيِينِ أَحَدِهُمَا، آپ یہ نہیں کہیں گے نعم او لا، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ کہیں عندی زید ام امرون، یا امر ہے، میرے پاس زید ہے یا امر ہے، ان دونوں میں سے کوئی کہے، یہ نہیں کہے کہ نعم لا، یہ جائز نہیں ہے۔ فجوابہ بتعین، یعنی فجواب ام بتعین احدہما، زید اور امر میں سے کسی ایک کا۔ اما اذا سئل باو، لیکن اگر کوئی سوال کرتا ہے او کے ذریعے سے، او و اما، یا اما کے ذریعے سے، فجوابہ، تو آپ اس کو جواب دیں گے نعم او لا کے ساتھ۔ یعنی اگر آپ کو کوئی سائل سوال کرے یعنی او اور اما کے ذریعے سے، تو آپ اس کو جواب دیں گے نعم اور لا کے ساتھ۔ اگر کوئی آپ کو ام کے ذریعے سے سوال کرے تو آپ اس کو نام اور لا کے ساتھ جواب نہیں دیں گے، بلکہ آپ تعین کریں گے کہ میرے پاس زید ہے، یا کہیں گے میرے پاس امر ہے۔ یہ ام متصلہ کے حوالے سے تھا، جس کی استعمال کے حوالے سے 3 شروط تھے جو کہ ہم نے بیان کیا۔ دوسرا جو ام کی اقسام میں سے ام منقطعہ ہے، جو کہ دوسری قسم تھی، وہ ہوا ام منقطعہ ما یکون بمعنی بل، یہ ام منقطعہ جو کہ معنی بل کو بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن مع الحمزتی، حمزہ کے ساتھ۔ کما لو رأیت شبحا من بعید، جیسے کہ آپ کو کہیں پر دور سے کوئی سایہ نظر آتا ہے، وقلت، اور آپ نے اس سائے کے بارے میں کہا، انہا لابل، یقیناً یہ جو سایہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ دور سے جو میں نظر آ رہا ہے مجھے، یہ اونٹ ہے، علی سبیل القطع، مجھے یقین ہے کہ یہ اونٹ ہے۔ ثم حصل الشک، پھر تھوڑی دیر بعد وہ قریب آنا شروع ہو گیا تو مجھے شک ہوا، انہا شاۃ، کہ بھئی یہ اونٹ نہیں ہے، یہ تو بکری ہے۔ فقلت، میں نے کہا، ام ہی شاۃ انہا لابل، پہلے ہم نے کہا دور سے جب دیکھا تو یقین کے ساتھ کہا کہ یہ ابل ہے، اونٹ ہے، پھر قریب آنے پر مجھے شک ہوا کہ بھائی کہا پھر ام ہی شاۃ، یہ بکری ہے۔ وَتَقْصُدُ الْإِعْرَاضَ عَنِ الْإِخْبَارِ الْأَوَّلِ، آپ جب کہتے ہیں نا ام ہی شاۃ، یہ ام ہی شاۃ، یہ ام دلالت کر رہا ہے کہ بھئی آپ نے جو پہلے کہا تھا کہ یہ دور سے جو شبہ آپ کو نظر آ رہا تھا یہ اونٹ کہہ رہا تھا، یہ اس سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اعراض کر رہا ہے، اس سے آپ منہ موڑ رہے ہیں، وہ اس کی تصدیق آپ کرنا چھوڑ رہا ہے۔ وَإِسْتِئْنَافُ سَوَالٌ آخر معناہ، بلکہ آپ نے ایک اور سوال کیا ہے، بل اہی شاۃ، بلکہ یہ جو ہے شاۃ ہے، یہ بل بمعنی ام ہے۔ وَعْلَمْ، جان لو، ان ام المنقطعہ، یہ ام منقطعہ لا تستعمل الا فی الخبر، یہ خبر کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہوتا، کما مرہ، جیسے کہ بیان کیا گیا ہے۔ وفی الاستفہام، اور استفہام کے لیے بھی آتے ہیں، نحو جیسے کہ عندک زید ام عندک امر، کیا آپ کے پاس زید ہے یا آپ کے پاس امر ہے، تو آپ اس کے لیے کہیں گے کہ نعم یا لا، اس کے ذریعے سے جواب نہیں دیں گے، بلکہ آپ کہیں گے کہ میرے پاس زید ہے یا امر ہے، اس کو تعین کے ساتھ جواب دینا ہوگا۔ تو یہاں پر عندک زید ام عندک امر، یہ استفہام کے ساتھ استعمال کرنے کی مثال ہے ام منقطع کا۔ اور حروف عطف میں سے جو 8واں اور 9واں اور 10واں، یعنی لا و بل ولیکن، یہ 3 جمیعاً، یعنی یہ سب کے سب، یہ 3 مراد، یعنی لا اور بل اور لیکن، یہ 3 حروف عطف میں سے لثبوت الحکم لأحد الامرین معینا، کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں کسی ایک امر کے ساتھ، 2 امروں کے ساتھ نہیں، کسی ایک امر کے ساتھ، 2 چیزیں تو کسی ایک کے ساتھ حکم کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔
اما لا، لیکن جہاں تک لا کا تعلق ہے فتنفی ما وجب للاول عن الثانی، نفی جو لا نفی کے لیے آتے ہیں یہ یعنی اول سے چیز کو نفی کرنا، دوسرے کے لیے ثابت کرنا، اس طریقے سے ہے فتنفی ما وجب للاول عن الثانی۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں کہتے ہیں جاءنی زید لا عمرو، میرے پاس آیا ہے زید نہ کہ عمر۔ آپ آنے کے حکم کو مجیء کو ثابت کر رہا ہے زید کے لیے نہ کہ عمر کے لیے، تو تعین احد الامرین معینن ہے، زید کے لیے آپ نے معین کیا کہ مجیء اس کے لیے ہے۔ وبل، دوسرا بل ہے للاضراب عن الاول، اول سے اضراب کرنے کے لیے، صرف نظر کرنے کے لیے، نحو جاءنی زید بل عمر، میرے پاس آئے زید بلکہ عمر آیا، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں وَمَعْنَاهُ بَلْ عَمْرٌ جَاءَ، بل جاء عمر، میرے پاس زید نہیں آیا بلکہ عمر آیا ہے۔ بل جب استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے والے کی نفی کر رہا ہے، جاءنی زید بل عمر، یعنی زید نہیں آیا بلکہ عمر آیا۔ وَنَحْوُ، اسی طرح قام بکر، بکر کھڑا ہوا، لیکن خالد لم یقم، خالد کھڑا نہیں ہوا۔ تو یہاں پر جو ہے لیکن بھی جو ہے معنی اول کو ثابت نہیں کر رہا، معنی ثانی کو ثابت کر رہا ہے۔ جو کھڑا نہیں ہوا وہ خالد ہے، بکر تو کھڑا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو مغایرت ہے، یہ یہاں پر جو ہے مغایرت کو بیان کر رہا ہے، جو کہ عطف اور معطوف علیہ کے درمیان، یعنی لیکن جو ہے ایسے جملے کے درمیان آتے ہیں جو دو متغایر جملہ ہو، لفظاً بھی معناً بھی۔ تو یہاں قام بکر، بکر کے کھڑے ہونے کے بارے میں ہے، لیکن خالد لم یقم یہ دوسرا معنی کو بیان کر رہا ہے۔ تو لفظاً بھی محلاً معناً بھی، معنی بھی چینج ہے اور لیکن آیا ہے، اور یہ حرف عطف کے لیے ہے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔